الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہایت ہی خوبصورت دن گزرا۔ اگر ہم اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیں اللہ کو، یہ بات بہت مشکل سے، مجھے خود بڑی دیر سے سمجھ آئی تھی، دماغ میں تھا کہ فلاں کر دے گا، ڈمکان کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، بڑی دیر بعد سمجھ آئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اسی کے رحم سے یہ سارے کام سر انجام پاتے ہیں۔ تو دن اچھا گزر گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، اور امید بڑی ہے کس سے؟ اسی ذات سے جو سب کچھ بنانے والا ہے، آنے والے دن بھی ہمارے اچھے بنائے گا اور ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ یا اللہ، جیسے ہمارے دن اچھے گزر گئے، یہ دن بھی اچھے گزار دے، اور آنے والے دن بھی ہمارے باوقار، بامسرت اور بامراد کر دے، آمین۔ ساتھیو، آج قرآن مجید کی جو سورہ توبہ ہے، چونکہ ہم تو پہلے سپارے سے چل رہے ہیں نا کہ دو تین آیات جو بھی میرے سامنے آتی ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں، سارا قرآن تو نہیں شروع کیا، ابھی ہم نے کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہے تو ترتیب سے قرآن شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ سارا قرآن پڑھنے والا اور سننے والا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو یہ میں آپ کو انتخابات
ہر سپارے سے 2 4 آیات کے ہر صفحے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. ایٹ لیسٹ کم از کم وہ باتیں جو ہمارے دماغوں میں خلط ملط ہوئی ہیں، لوگوں نے عجیب قسم کی باتیں ہمارے دماغوں میں بھر دی ہیں. مجھے بسا اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت ہی حیرت ہوتی ہے. نہ جانے کیوں لوگ اپنے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں اور عجیب ان کے منہ میں سوال دے کے وہ بسا اوقات ہمارے جیسے درویشوں کو بھی بھیج دیتے ہیں. بہرحال میں وہ واقعہ تو نہیں سنانا چاہتا اور سناؤں گا بھی نہیں انشاءاللہ، الا یہ کہ کبھی کوئی موقع آ گیا تو انشاءاللہ ایمان آپ کا بھی تازہ ہوگا. وہ جو خلط ملط ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے، ایک تو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہندوانہ رسمیں ابھی تک ہمارے اندر موجود ہیں. یقین کریں آپ، مسلمان گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح وغیرہ ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا جی آپ پرانے ہو گئے ہو، موجودہ دور اور ہے. یہ بات 16 صدیوں سے 15 صدیوں سے یہ چل رہی ہے. ہر آنے والا کہتا ہے بابا جی تم پاگل ہو، تمہارا دور اور تھا. دور نہیں بدلا میرے بھائی، ہوا چل رہی ہے بغیر پیسے کے، پانی مل رہا ہے بغیر، وہ تو ہم بوتلوں میں بھریں گے تو پیسے لیں گے نا. اللہ نے تو کوئی پیسہ نہیں لگایا. بارشیں آتی ہیں اللہ واسطے آتی ہیں، سانس لیتے ہیں ہوا میں، فری ہے. دور نہیں بدلا، ہماری چالیں بدل گئی ہیں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کریم، حدیث قدسی ہے یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں بتاتا ہوں یاد کر لیا کرے، کام آئیں گی. فرمایا لا تسبوا الدہر وانا الدہر. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو زمانے کو برا نہ کہا کرو. کتنا برا زمانہ آ گیا، ہوئے. اللہ کہتا نا کیا برائی ہے زمانے میں، لا تسبوا الدہر وانا الدہر. زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو ہم ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اس کی عطا ہے. اسی بات کا شکر کرنا ہے ہم نے کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، ہماری ہر حاجت کو، ہماری ہر مصیبت کو، ہماری ہر مشکل کو کس پیار سے تو ہمیں گزار دیتا ہے. اور اگر تو نہ گزارے تو دنیا کی کوئی طاقت گزار نہیں سکتی. شیطان کھڑا تھا مسجد کے دروازے پر، تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو شیطان کے شتونگڑے اس کے ساتھ تھے. تو وہ پھر کے آئے تھے، باہر سے دورہ کر کے آئے تھے. تو ایک بزرگ کو پوچھا کہ بابا جی یہ میرے پاس سوئی ہے اور یہ میرے پاس اونٹ ہے، کیا میں سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزار سکتا ہوں؟ پاگل ہے تم، سوئی کے نکے میں کبھی اونٹ بھی گزرے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں سے پوچھتا رہا سوال. انسانی شکل میں اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے. آخر وہ مسجد کے دروازے پر آ گیا. تو ہم بچے قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، دین پڑھ رہے تھے. ایک بچہ باہر نکلا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس نے، چھوٹا سا بچہ تھا. استاد جی نے اس کو سبق پڑھا دیا تھا، دینیات کا پہلا سبق یاد کرا دیا تھا. وہ بچہ باہر نکلا، کہتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ ذرا، یہ جو اونٹ ہے یہ اس سوئی کے نکے سے گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. کہنے لگا کوئی ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ذات ہے. کہنا کون سی؟ اس نے کہا وہ اللہ کی ذات ہے، یہ تو اونٹ ہے، وہ مالک چاہے تو پوری دنیا کو اس نکے سے گزار دے. اس نے سلام کیا شیطان نے، اور شتونگڑی کو لے کر الگ ہو گیا. کہنے لگے سارا جہان تم گمراہ کر لو گے، اس بچے کو تو گمراہ نہیں کر سکتے، جس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اللہ قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو شکر اسی بات کا ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. اور یہی بات اللہ بار بار ہمیں یاد کراتا ہے. آج کے سبق میں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کی رات
یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، سپارہ 10 ہے اور سورت کا نمبر 9 ہے۔ سورہ توبہ 9 نمبر، سپارہ 10 اور آیت نمبر 40۔ ایک آیت پڑھی آج میں نے، وقت گزر جائے گا۔ ہجرت کی رات ہے، اللہ کریم نے نکال لیا۔ کبھی غور سے آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں نا، سیرت کی سرکار کی، یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، اس کو پڑھ لیا کریں کبھی کبھی۔ اگر آپ تسلی سے شروع سے پڑھیں گے سیاق و سباق سے تو پھر اور چیزیں واضح ہو جائیں گی آپ کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تنصروہ، نہ مدد کرو میرے محبوب کی تم، تو کیا ہوا؟ اللہ تنصروہ، کیا ہوا؟ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی۔ کیا مدد کی؟ کہ آپ نے وہ مٹھی بھر کے، سارا گھر تو گھیرا ہوا تھا سب لوگوں نے، اور مولا علی شیر خدا کو یہ ہے خوبصورت باتیں، بستر موت پر سلا دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، آج اس پہ حملہ ہونے والا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، لیکن سن تیرا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، تجھے کچھ نہیں ہو سکے گا اور تجھے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں سویا ہوں گا، سوتا رہوں گا جو بھی میرے نصیب میں ہے، لیکن جتنی خوبصورت نیند مجھے ہجرت کی رات اس بستر مرگ پہ آئی تھی، آج تک ایسی نیند نہیں مجھے کبھی آئی۔ کیوں؟ کہ مجھے اطمینان تھا، آقا کا فرمان تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، تیرا بال بھی کبھی نہیں ہوگا، ضمانت تھی۔ اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، آگے بھی آئیں گی باتیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کبھی جانتے ہیں آپ؟ یہ صحابی تھے۔ یہ تو آج لوگوں نے اصطلاحیں بنا لی ہیں جی، گھر والے اور در والے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے گھر والے تھے، سارے در والے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کی بات آج ابھی کرنے چلے ہیں، وہ در والے بھی تھے، گھر والے بھی تھے۔ بیٹی ان کی گھر میں تھی، ان کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ گھر والے بھی تھے، در والے بھی تھے۔ مولا علی شیر خدا صحابی رسول بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، اور بمنزلت ہارون، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تیرا مقام و مرتبہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بھائی ہارون تھا، تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اور ہم بیٹھ کے ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ترازو تولتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کل ایک بڑا کاریگر بندہ کہہ رہا تھا تو جی اس کا پھر کیا مطلب ہوا، الحسین منی وانا من الحسین۔ میں نے کہا یار یہ لفظ تو سرکار نے سلمان کے بارے میں بھی کہے ہیں، سلمان منی وانا من سلمان۔ اس کے بعد بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں، سلمان منی وانا من سلمان۔ سلمان فارسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، سیم لفظ ہے۔ وہ تو اللہ کا نبی جب موج میں آتا تھا، کسی کو جنت عطا کر دی، کسی کو مال عطا کر دیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا۔ وہ صحابی تھے، تو وہ یک وقت صحابی تھے، در والے بھی تھے اور گھر والے بھی تھے۔ یہ تو ہم نے اصطلاح بنا رکھی ہے، کسی کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کسی کو کوئی علم عطا کر دیا، کسی کو کوئی عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی تھا، خوش ہوتا تھا، جب خوش ہوتا تھا تو ان کو منزل عطا کر دیتا تھا، اور اس کو ہاتھ روکنے والا تھوڑا تھا کہ محبوب رک رک رک، جنت نہیں دینی ہے اس کو، چونکہ یہ پاکستان کے مولوی ناراض ہو جائیں گے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ سرکار جنت تقسیم کرتا رہا، کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ یہاں بیٹھ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، او میاں دینے والا وہ تھا، تقسیم کرنے والا دینے والا وہ تھا، اور تقسیم کرنے والا مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ نے ہم سے پوچھ کے نہیں تقسیم کیا نا، جو اس کی طرف سے حکم ہوا تھا وہ عطا کرتا چلا گیا۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہ کرو مدد تم، میں ہوں نا، میں اپنے محبوب کی خود مدد میں نے کی ہے اور کروں گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب یار لوگوں نے مکہ پاک سے سرکار کو نکال دیا تھا، اخرجہ الذین، بے ایمانوں نے، کافروں نے، جب مقابلہ کوئی نہ کر سکے نا تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے نا کسی کی تو کرتے کیا ہیں، گالیاں دیتے ہیں ہم لوگ، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بد زبانی پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم کسی کو برا نہ کہو، کسی غیر کو بھی برا نہ کہو، کسی کے غیر کا جو بھی معبود ہے وہ بت ہی کیوں نہ ہو اسے برا نہ کہو۔ اگر تم اس کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالیاں نکالے گا۔ اور مجھے کیوں گالیاں پڑوانا چاہتے ہو تم لوگ؟ 7ویں سپارے میں ہے۔ ہم تو جو مولوی صاحب کی بات سمجھ میں نہ آئے، ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ غلط، یہ نہیں کر سکتے آپ کو نہیں بات اچھی لگی، آپ کے پاس دلیل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چپ ہو جاؤ، علم حاصل کرو، وہاں تک پہنچو جہاں تک لوگ پہنچتے ہیں۔ کسی کی تابع داری میں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ حرکت کرو گے تو یہ خاصہ رسول ہے۔ میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کسی کے فٹ سٹیپ پر تم چل سکتے ہو تو فقط محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، باقی نہیں کوئی بھی۔ سوچ کے چلو کہیں جہنم میں نہ گرا دے، کہیں گڑھے نہ گرا دے تمہیں، خود بھی بے ایمان ہو۔ منع کر دیا اللہ پاک نے، فرمایا کہ جب نکال دیا تو ثانی یثنین، دو میں کا دوسرا، تو کون دو تھے؟ یہ عربوں کا ایک طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا، قرآن میں بار بار آیا ہے۔ دو کا دوسرا کون تھا؟ ایک تو سرکار دو عالم کی ذات تھی اور ایک صدیق اکبر کی ذات تھی، دو میں کا دوسرا۔ اور کہاں تھے؟ فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اندر کی، بڑی حیرت کی بات ہے کہ صدیق اکبر سرکار کے ساتھ، بی بی اسما روٹی لاتی تھی، بی بی اسما سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کھانا لے کے آتی تھی، اور مکہ سے چل کے آتی ہوگی نا، تو 3 میل کا سفر ہے، وہاں سے بچا کے آتی ہوگی، پتہ کتنا سیو کیا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو۔ عبداللہ بن ابی بکر سارا دن خبریں اکٹھی کر کے رات کو وہ بھی پہنچاتا تھا، اور عامر بن فہیرہ جو سرکار کی بکریاں چراتا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ رات کو آتا اور تازہ گرم گرم دودھ دو کر کے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کو پلا کر کے چلا جاتا۔ سارا خاندان، مجال ہے کسی کو شک پڑا ہو، مجال ہے کسی کو شک پڑا ہو، 4 لوگ آ رہے ہیں، لیکن شک نہیں پڑنے دیا، ان کو محفوظ رکھا، امانت تھی ان کی۔ عامر بن فہیرہ، خادم بھی ساتھ، بیٹی بھی ساتھ، بیٹا بھی ساتھ، اور صدیق اکبر اندر گئے، غار کو پہلے صاف کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نہ اندر جائیں، مجھے جانے دیں۔ تو جو کپڑے لائے تھے وہ جہاں بھی ان کو سوراخ نظر آئے وہ کپڑے اس پہ ٹھوس دیے، اور جو 2 سوراخ بچے تھے، آپ نے بار بار کہانی سنی، میں تو ویسے برکت کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس میں ایڑیاں رکھ دی آپ نے، اور ایڑیوں پہ ظاہر ہے کہ مفسرین نے، محدثین نے بڑی کہانی لکھی کہ وہ سانپ تھا، مدتوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ صحابی تھا اور وہ سرکار کی زیارت کرنا چاہتا تھا، صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ بلنڈر نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب اس نے ڈس لیا تو ظاہر تو اس نے کرنا ہی تھا، اور سرکار کہاں تھے؟ صدیق اکبر کی گود میں۔ دو ہی تو ایسی ذاتیں ہیں باپ بیٹی کہ سرکار کا جب وصال ہوا تو سرکار کا سر کس کی گود میں تھا؟
سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا جب سرکار کا وصال ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور یہ بھی موت سر پہ کھڑی تھی، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، کھوجی پہنچ گئے تھے کھرا نکالتے ہوئے، نشان قدموں کے دیکھتے ہوئے، اور وہ بھی کیسے، اچھا پریشان وہ بڑے ہوئے کہ ایک حد تک جا کر 2 بندوں کے نشان ہیں، لیکن آگے جا کے ایک ہی نشان آتا ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے، دوسرا کہاں گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں گیا کہیں نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ جب میں آگے جاتا ہوں تو مجھے پیچھے فکر رہتا ہے، پیچھے جاتا ہوں تو مجھے آگے کا فکر رہتا ہے، کبھی دائیں کا فکر ہوتا ہے، کبھی بائیں کا فکر ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کندھے پر ہی سوار ہو جائیں تاکہ مجھے نہ آگے کا فکر رہے نہ پیچھے کا فکر رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ کھوجی پریشان تھے کہ وہ جو پیچھے 2 نشان آ رہے تھے 2 قدموں کے، وہ یہاں کیسے ختم ہو گئے؟ وہ ایک ہی قدم کے نشان باقی تھے، ایک ہی کے قدموں کے نشان باقی تھے۔ اندر گئے تو خیر وہ آپ پڑھ لیں، سیرت النبی پڑھ لیں، ضیاء النبی پڑھ لیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، عام مل جاتی ہے، کسی کی پڑھ لیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈسا نا سانپ نے، طاقتور سانپ تھا، چونکہ وہ اشتیاق میں تھا کہ کب میں یہ آگے پیچھے ہو تو میں سرکار کی زیارت کروں، تو وہ بار بار ڈنک مار رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کے چہرے پر گرے، سرکار کی آنکھ کھلی، دیکھا رنگ کالا ہو چکا ہے، نیلا پڑ چکا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، لگتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سرکار نے کہا ایڑی بار نکالو۔ وہی موقع تھا، سانپ نے زیارت بھی کر لی، ایڑی پہ سرکار نے لعاب دان نکالا اور اس پہ لگا دیا۔ لیکن جو سننے والی بات ہے وہ لوگوں سن لو، سرکار نے فرمایا وہ تیرے کپڑے کہاں گئے؟ ابھی تو تھے تمہارے پاس۔ کہ یا رسول اللہ، یہ سارے جتنے بھی سوراخ ہیں نا، سب پھاڑ کے میں نے اس کے اندر دبا دیے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ روک لو، کیسے روکو گے؟ دعا دینے والے کو کیسے روکو گے؟ سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ تو کریم ہے، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ کون سی؟ کہ یا اللہ میں جانتا ہوں انبیاء کا درجہ اور ہے، صدیقین کا درجہ اور ہے، لیکن کیا تو اللہ میرے اس صدیق کو جنت میں تو اس کا درجہ بلند کر کے کیا تو میرے ساتھ ملا دے گا؟ اللہ کریم نے یہ دعا قبول کی۔ میرے خیال میں یہ 2 حصوں میں ہی مکمل ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں۔ میں ایک ختم شریف پر گیا تو ہم سارے قلم کار بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی لکھتا رہتا ہوں کالم، لوگ بھی تھے اور بھی تھے بڑے، تو بڑے لوگوں نے سنی سنائی باتیں، او جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کون پوچھے گا جی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بھاگ جائے گا، ماں بھاگ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کس سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سن کے یقین کریں آپ پریشان ہو گیا، میں سنتا رہا۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو میرے ساتھ بیٹھ کے۔ قرآن سمجھ آیا آپ کو؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ جب ساری باتیں سن لی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ مسلمان ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کیا تمہارا ایمان و یقین ہے کس پر؟ اللہ کے قرآن پر؟ کہا ہاں ہے۔ میں کہا آؤ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، جتنی باتیں تم کر رہے ہو نا مجھ سے سن لو۔ اور یہ جو میں نے ابھی بات کی، جو حدیث بیان کی ہے میں نے، جس کے لیے سرکار نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے درجے میں صدیق اکبر کو کر دے، یہ کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، اس لیے میں قرآن سننے لگا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا، یہ سورہ طور ہے، 27واں سپارہ 21 نمبر آیت ہے، سورہ طور 27واں سپارہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، ترجمہ پڑھ لینا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان
الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ کہیں ہوں گے، اولاد کہیں ہوگی، ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں جو وعدہ کرتا ہوں نا یہاں دنیا میں، یہ قرآن میں وعدے موجود ہیں، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم آتے مرتبہ یہ کلمے کی دولت اپنی اولاد کو دے کے آ گئے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، وہ جو تم ایمان لائے اور آتے آتے ایمان کی دولت اپنے بچوں کو بھی دے گئے، بے ایمان نہیں بنایا آپ نے، ایمان والا بنایا، تو ایمان والا تم نے بنا دیا، ایمان کی دولت تم دے گئے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچے جہاں کہیں بھی ہوں گے، تمہارے بچے جہاں کہیں بھی ہوں گے، میں اٹھا کر کے لا کے تمہیں دے دوں گا، تمہیں واپس کر دوں گا، تمہیں ملا دوں گا۔ اب وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ پتہ نہیں کہاں تھے، ہم کہاں تھے، تو یہ کیا ہوا؟ وما التناہم من عملہم من شیء، سن لو، نہ میں تمہارے اعمال میں سے کمی کی ہے، نہ میں نے بچوں کے اعمال میں سے کوئی کمی کی ہے۔ تمہارے اعمال ابھی تک محفوظ ہیں، بچوں کے بھی محفوظ ہیں، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ جو کلمہ دے کے تم آئے تھے، وہ جو کلمے کی نعمت دے کے تم آئے تھے، میں نے اس کلمے کے صدقے میں تم دونوں کو اکٹھا کر دیا اس ایک درجے میں۔ بات سمجھی؟ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تو وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے، اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے، اللہ فرماتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جاتے جاتے اپنے بچوں کو کلمے کی دولت دے گئے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ بچے واپس کرے گا ماں باپ کو، بلکہ کیا کرے گا، وہ جو رہن ہے نا ہمارا گناہوں والا، اللہ وہ بھی چھڑا دے گا، لیکن اعمال میں کمی نہیں کرے گا، نہ بچوں کی نہ ماں باپ کی۔ تو یہاں میرے مصطفیٰ نے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ اتنا پیارا بندہ، اتنا جان قربان کرنے والا، بیٹی بھی، بیٹا بھی، نوکر بھی اور خود بھی، اور سب کچھ قربان کر دیا، یا اللہ تو ایسا کر کہ اس کو جنت والے دن اس کو میرے درجے میں لا کے بٹھا دینا تاکہ اس کو میری مائیت حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا صدیق تو غار کا ساتھی نہیں ہے بلکہ تو حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے، حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ تو جس کو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمتیں بانٹ رہا ہو، یار وہاں ہم جیسے چمچی چڑ ہیں، ہم جیسے تھوڑے دلے لوگ، تھوڑے علمے لوگ، ہم باندھ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام نہ کر تو، یا اللہ اس کو یہ مقام و مرتبہ نہ دے؟ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے، ماننے میں عافیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب غار میں وہ پریشان ہوا میرے لیے، اذ یقول لصاحبہ، صاحب، ساتھی، رفیق، صحابی، مفسرین لکھتے ہیں کہ واحد ہے یہ شخصیت جس کا نام صدیق اکبر ہے، جس کو اللہ نے صحابی کہا ہے پورے قرآن مجید میں، اور اس کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ باقی اگر کوئی انکار کرتا ہے نا تو گنہگار ہے، وہ بھی بہت برا کام ہے، لیکن اس کی انکار کرنا صحابیت کا کفر ہے، چونکہ یہ نص قطعی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ،
اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے بھائی ہیں، اور سرکار نے ان کی دعا بھی مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. یا اللہ میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے یہ عبداللہ بن عباس، لال سرخ رنگ تھا ان کا، بڑا وجیح. یا اللہ کتنا خوبصورت ہے. یا اللہ تو میرے اس بھائی کو جہاں تو علم عطا کرے وہاں حکمت بھی عطا کر دے. علم و حکمت کا بادشاہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی تو مطمئن تھا، اس کو تو کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو اللہ کی مدد دیکھ رہا تھا، وہ نبی ہے. تو ضرورت کس کو تھی؟ پریشانی کس کی دور کرنی تھی؟ اللہ نے صدیق اکبر کی. فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. اللہ پاک نے سکینت نازل فرمائی اس پر. کس پر؟ صدیق اکبر پر. جیسا اب یہ رسول کہہ رہے ہیں. کتنا خوبصورت انسان تھا وہ، کتنا خوش نصیب انسان تھا. جنت بھی اسی غار میں مل گئی، معیت بھی اسی غار میں مل گئی، اور حوض کوثر کا ساتھی بھی نبی پاک نے اسی غار میں بنایا. آج دنیا بدل گئی ہے. آج بھی جو بہت مخلص ساتھی ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہو؟ یار غار. اس طرح یہ اخلاص کی، محبت کی. اور مثال کون بنا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو بھائیو، یہ بھی مجھ سے نامکمل نہیں ہو سکا، مکمل نہیں ہو سکا، نامکمل ہے. حالانکہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو میں انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل کر دوں گا. یہ باتیں سننے والی ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے بندے کا. اور وہ جو ہمارے اندر خناس بھر چکے ہیں، لوگوں کی غلط باتیں سن سن کے ہمارے دماغ خراب ہو گئے ہیں. ویسے ہی ہم نے ترازو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا تو وہ اتنا تو وہ اتنا تو وہ اتنا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا اپنا ایک معیار تھا. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ساتھی کہہ رہا تھا، تو میں نے اس کو صرف سمجھانے کے لیے کہ سرکار حسین پاک کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے، یار سرکار کی اولاد ہے وہ. لیکن سرکار نے بے عینی لفظ سلمان کے لیے بھی کہے ہیں، سلمان فارسی کے لیے بھی، السلمان منی وانا من سلمان. اس کے بارے میں کیا کرو گے پھر تم؟ نبی پاک نے جو جس کو عطا کر دیا وہ اس کے حساب سے ہے، جو اس کا لیول تھا وہ عطا ہو گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن عطا ہے. چونکہ ذاتی نہیں مان سکتے. اگر کوئی کہہ دے مسلمان کے نبی کو علم غیب ذاتی ہے تو یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس ذاتی علم نہیں ہے. اور اگر یہ کہے کہ عطا الہی ہے تو اس میں کیا شک ہے؟ میں کون ہوتا ہوں نبی کے درمیان آنے والا کہ یا اللہ اس کو اتنا دے اتنا نہ دے؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہماری جو روحانی جسمانی بیماریاں تھوڑا سا قیامت سے گزرا ہوں میں، لیکن باہر طور اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور شکر ہی ہماری آخری منزل ہے. تو جو بندہ شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شکر کرنے کی توفیق دے، ہماری بیماریوں کو دور کرے، اور آنے والے وقت کو ہمارے لیے اچھا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل یہی سے انشاءاللہ شروع ہوگا.